خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، تاریخ مذاہب سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی آسمانی روح زمین پر آئی تو اس کا پہلا اعلان جو ہوا کرتا ہے، اور یہ اعلان سب آنے والی روحوں میں مشترک ہوتا ہے کہ اپنے خدا کی طرف آ جاؤ، اپنے خدا کی بندگی اختیار کرو، اپنے خدا کے ساتھ صلح کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آ کر اپنی اسی برادری کی طرح، دیگر انبیاء کی طرح یہی اعلان دنیا میں کیا۔ آپ نے فرمایا، سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بنے۔ جب وہ دوست بنے گا تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، تم سوئے ہوئے ہوگے اور وہ تمہارے لیے جاگے گا، تم اپنے دشمن کے منصوبوں سے بے خبر ہوگے اور وہ انہیں توڑ رہا ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ لال خریدنے کے لائق ہے، خواہ جان دینے سے ملے۔ اپنے متعلق خدا کے حضور عرض کرتے ہیں ایک شعر میں کہ تیرے بن اے میری جان یہ زندگی کیا خاک ہے، ایسے جینے سے تو بہتر مر کے ہو جانا غبار۔ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے اگر تو نہیں مجھے ملتا، اگر تو نے نہیں ملنا تو پھر زندگی لے لے، پھر بہتر ہے کہ میں مر جاؤں اور میری غبار بھی اڑا دی جائے۔ میرے عزیزو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گرد جو پاک باز جماعت جمع ہوئی، آپ کے گرد اکٹھی ہوئی، اس نے اس نقطے کو خوب سمجھا کہ اگر ہم خدا کے ہو گئے تو خدا سارے کا سارا ہمارا ہو جائے گا۔ اس نقطے کو سمجھ کر وہ سب کے سب فرش سے عرش پر جا بیٹھے اور آنے واحد میں زمینی سے آسمانی بن گئے۔ ان کے وجودوں سے ایسی ایسی شاندار داستانوں نے جنم لیا، ایسے ایسے دلکش مناظر ان کے وجودوں نے تخلیق کیے کہ انسانی عقل حیران کھڑی رہ جاتی۔ تربیت کے اعلیٰ معراج پر پہنچے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک نے لقاء کے مضمون کو اس طرح کھولا کہ اس وقت کے بچے کو سمجھ آ گیا کہ خدا کیا ہے، کہاں ہے اور کس طرح ملے گا۔ تربیت کے معراج پر اس شان سے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا کہ یہ خدا والے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ مناظر میں سے گزرتے ہیں۔ تربیتی معراج، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ حضور، مولوی صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنے بڑے عالم، حاجی، قرآن کے مفسر،
یہ اتنی دور ایک بے آب و گیا بستی قادیان، چھوٹی سی بے نام، جس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور جہاں تک پہنچنے کے لیے نہ ریلوے لائن ہے نہ پکی سڑک ہے، کچا راستہ ہے، 11 میل 17 کلومیٹر۔ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، کہاں آ کر بیٹھ گیا؟ یہ سوال آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ ہوا، اور دونوں مرتبہ آپ نے اس کا مختلف جواب دیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو میرے اندر ایک کمزوری تھی جو دور نہیں ہوتی تھی، وہ کمزوری آپ نے بیان نہیں فرمائی، بڑی کوشش کی، بڑا مجاہدہ کیا، لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی۔ حضرت مرزا صاحب کی بیعت کے نتیجے میں وہ کمزوری مجھ سے فوراً دور ہو گئی۔ اور دوسری جگہ اسی سوال کا مختلف وقت میں جواب دیا کہ دیکھو بیعت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف عالم خواب میں ہوتی تھی، حضرت مرزا صاحب کی بیعت کے نتیجے میں اب عالم بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی شعلہ بیاں مقرر تھے، اور وہ جو الہام ہے، مضمون بالا رہا، اسلامی اصول کی فلسفی جو لاہور میں مقابلہ ہوا تھا مذاہب کا، اس میں وہ مضمون آپ نے پڑھا تھا۔ بڑی مؤثر شخصیت تھے سیالکوٹ کی، مذہبی، بیعت کر کے قادیان تشریف لے آئے۔ آپ کا بھی ایک مرید آپ کو ملنے آیا، اور اس نے بھی انہی الفاظ میں اسی طرز پر یہ کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا، اتنا اثر آپ کا علاقے میں، اور شعلہ بیاں مقرر رہا، آپ تو ہزاروں کے مجمع کو رلا دیا کرتے تھے، یہ آپ نے کیا کر دیا کہ مرزا صاحب کی بیعت کر لی اور یہاں کے ہو رہے۔ بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیا۔ آپ نے کہا مانتے ہو نا کہ میں ہزاروں کے مجمع کو رلایا کرتا تھا، تو میں آج راز کی بات بتاتا ہوں، میں ہزاروں کے مجمع کو رلایا تو کرتا تھا، میں خود کبھی نہیں رویا تھا۔ حضرت مرزا صاحب کی بیعت کے نتیجے میں اب میں خود روتا ہوں، یہ فرق پڑا ہے، اور یہ وہ فرق ہے جو آسمان کے خدا کو بڑا پسند ہے۔ ایک احمدی شاعر کہتا ہے، رونا میرا وضو ہے، تڑپنا نماز ہے، میں احمدی ہوں اور مجھے اس پہ ناز ہے۔ ایک اور احمدی شاعر پکارتا ہے، وہ کہتا ہے، سلیقہ نہیں تجھ کو رونے کا ورنہ، بڑے کام کا ہے یہ آنکھوں کا پانی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بغیر پوچھے ہوئے، عموماً پوچھا جائے تو لوگ پیشہ بتاتے ہیں کہ میں استاد ہوں، میں وکیل ہوں، میں تاجر ہوں، آپ نے از خود اپنے پیشے کا اعلان کیا۔ ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں، پیشہ ہے رونا ہمارا پیش رب ذوالمنن، فرماتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو اٹھتا ہوں رو پڑتا ہوں، بیٹھتا ہوں رو پڑتا ہوں، جاگتا ہوں رو پڑتا ہوں، لیکن روتا خدا کے حضور۔ پیشہ ہے رونا ہمارا پیش رب ذوالمنن، میں نے تو رونے کو بطور پیشے کے اختیار کر لیا ہے۔ یہ شجر آخر کبھی اس نہر سے لائیں گے باہر، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رونا کبھی ضائع جائے۔ اور ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ نصیحت فرمائی، ایک مصرع میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، جتنے بھی تمہارے دکھ ہیں اے احمدی، جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کا علاج خدا نے تیری آنکھ کے اندر رکھ دیا ہے۔ ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر اور زمین پر سر رکھ اور خدا کے حضور عرض کر، تیری ساری مشکلات خدا دور کر دے۔ قمر ادریس صاحب ہمارے بڑے بزرگ دوست ہیں، میرے سینئر تھے کالج میں، سندھ میں وزیر بھی رہے ہیں، غالباً چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ ان کے دادا تھے چودھری محمد حسین صاحب۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بڑے بزرگ تھے، وہ یہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، کیا کیا جائے، ہمیں بھی کوئی گر بتائیں، کوئی طریق بتائیں۔ تو آپ نے پنجابی زبان میں کہا کہ میاں جدوں منوں لوڑ پیندی ہے میں اپنے کمرے چلا جانا، اندروں لا لینا کنڈی
تے اپنے رب نو پالن جفی پھر میں چھڑ دے ہی نہیں جنہ چکر میں اپنی گل نہ منا لوں۔ اسے کہتے ہیں نر گدا۔ حضرت مسیح السلام نے دو گداؤں کا ذکر فرمایا ہے، ایک خر گدا اور ایک نر گدا۔ خر گدا وہ جو کہتا ہے بابا ایک پیسہ دے دو، آپ کہتے ہیں معاف کر، وہ چلا جاتا ہے، یہ خر گدا ہے۔ ایک نر گدا ہے، وہ کہتا ہے بابا پیسہ دو، آپ فرماتے ہیں معاف فرما۔ اچھا روٹی کھلا دو، او بابا کچھ نہیں روٹی، جاؤ معاف کرو۔ بیاں کوئی کپڑا دے دو، وہ بھی نہیں ہے۔ یار چائے پلا دو، چائے بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی مرچ مسالہ دے دو، بھئی وہ بھی نہیں ہے۔ تو خلیفۃ المسیح رابع فرمایا کرتے تھے اس کو لطیفے کے طور پر، پھر وہ فقیر کہنے لگا پھر یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے، چلا میرے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ نر گدا ہے جو خدا کے حضور جاتا ہے، استقامت کے ساتھ جائے اور جس ارادے کے ساتھ جائے کہ میں نے لے کر ہلنا ہے۔ خلفاء نے یہ واقعہ کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ کوئی بزرگ تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضور میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اس نے کہا ہو جاؤ۔ جب سحری کے وقت ساری رات عبادت میں رو کر گزری، جب سحری کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے کہ آسمان سے کچھ نازل ہوگا، اس وقت جواب آتا ہے تو مردود ہے، تیری کوئی دعا قبول نہیں۔ اگلے دن پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اگلے دن بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تینوں دن وہ نوجوان بھی یہ آواز سنتا ہے۔ چوتھے دن وہ کہتا ہے حضرت اب تو چھوڑ دیں، 3-4 دن تو مجھے بھی ہو گئے یہ آواز میں سن رہا ہوں، خدا کا فیصلہ آ چکا ہے۔ ان بزرگوں نے چیخ ماری، انہوں نے کہا کم ظرف، اگر میں یہ دروازہ چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں؟ کون سا دوسرا دروازہ ہے؟ میرا کام مانگنا ہے، میں نے مانگتے چلے جانا ہے، اس کا کام دینا ہے، وہ دے یا نہ دے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور تو 3 دن میں تھک گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اس نے کہا میں 12 سال ہو گئے ہیں روز یہ آواز سنتا ہوں، اگلے دن نئے جوش کے ساتھ پھر میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی یا فرشتہ آیا، جو بھی ہوا، اس نے کہا خدا کو تیری یہ ادا بڑی پسند ہے، جہاں تیری 12 سال کی ساری دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ احمدیت کا خدا یہ ہے اس کی شان۔ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ لگے رہیں، آخر وہ اپنا دروازہ کھول دے گا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا تربیتی معراج کا۔ ان داستانوں کا حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی بزرگ سب نے سنا ہوگا۔ آپ اور مولوی فتح الدین صاحب بھیروی بازار میں سے گزر رہے ہیں، اندازہ لگائیں، ڈائریکٹ ڈالیں خدا کے ساتھ، بازاروں میں چلتے پھرتے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ احمدیت کی شان ہے، یہ مسیح السلام کی برکت ہے جو آپ کے ساتھ آسمان سے اتری۔ ایک پھل کی ریڑھی پر کھڑے ہو گئے، راجے کی صاحب نے کچھ پھل خریدا جو دونوں نے بیٹھ کر کسی جگہ کھانا تھا۔ انگور نہ خریدے غیر ارادی طور پر، دوسرے مولوی صاحب کو انگور بڑے پسند تھے لیکن وہ بولے نہ۔ تھوڑی دور چلے گئے، وہاں جا کر کہنے لگے راجے کی صاحب آؤ مولوی صاحب واپس ریڑھی تو چلیے۔ پھر ریڑھی پر آئے اور پھر انگور خریدے اور پھر چل پڑے، اور راستے میں ہنس کر فرمایا پنجابی میں، مولوی صاحب جے انگور کھان نوں اننا ہی دل کیتا سی تے سانوں دس دیں جے اُتے کوئی شکایت کرتی ہے۔ عجیب کمال۔ حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب ایک ہی مرتبہ قادیان تشریف لائے ہیں، آپ کے مقام کا اندازہ پہلے لگا لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت آپ تک کبھی نہیں پہنچی تھی، آپ نے نہیں سنا تھا کہ کوئی آسمان سے آ چکا ہے۔ اس وقت تک آپ کہا کرتے تھے کہ یہ زمانہ ہے امام مہدی کا، مسیح موعود کا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر خدا نے کسی اور کو کھڑا نہ کیا تو مجھے کھڑا کرے گا۔ یہ تھا مقام آپ کا۔ آپ ایک ہی مرتبہ قادیان تشریف لائے، اور ایک لطیفہ بھی سن لیں ان کا۔ پہلے 10 دن آپ کو اسہال کی تکلیف، پانی بدلنے کی وجہ سے۔ 10ویں دن
حضرت حکیم صاحب نے آپ کی نبض پکڑی ہوئی اور کہا شہزادہ صاحب میں کیا کروں، میں تو تھک گیا، کوئی دوائی آپ پر اثر نہیں کر رہی، 10 دن ہو گئے۔ تو وہ مسکرائے اور کہا خواجہ حکیم صاحب میری طرف دیکھو، ایک پٹھان، دوسرا پلاؤ، تیسرا نبی کے گھر سے، چوتھا روز، تمہاری دوائی کیا کرے گا؟ وہ آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوکنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے باہر گئے۔ اسی اسنا میں حضرت حکیم صاحب تشریف لے آئے اور خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گئے۔ اب کسی کی خالی جگہ پر بیٹھنا اسلامی ادب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر پٹھان کی خالی جگہ پر آپ خود سوچ لیں۔ آتے ہی بڑے گرم، بڑی بلند آواز میں غصے سے فرمایا، او خواجہ حکیم صاحب تم کو پتہ نہیں ہے کسی کی خالی جگہ پر نہیں بیٹھتے؟ حضرت حکیم صاحب کو بھی احساس ہو گیا کہ بات اسلامی ادب کے عین مطابق ہے۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے شہزادہ صاحب فوراً بولے، اور نہیں بیٹھے رہو، رہنے دو، ابھی الہام ہوا ہے، خدا کے پیاروں سے لڑتے نہیں، چلتے پھرتے خدا سے باتیں ہو رہی۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں تربیتی معراج کی باتیں کر رہا ہوں، لکھا کے مضمون کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی جو قبولیت دعا ہے وہ بعد میں آئے گی۔ حضرت خلیفہ اول درس دے رہے ہیں، درس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن بھوک سے برا حال ہے حافظ صاحب کا، بڑے پریشان ہیں، بھوک بیٹھنے نہیں دے رہی، دل اٹھنے نہیں دے رہا کہ یہ چھوڑ کر درس میں کہاں جاؤں۔ اسی اسنا میں آپ پر غنودگی طاری ہوتی ہے، اور اس غنودگی میں چند سیکنڈ کی غنودگی، گرم گرم پراٹھے اور گرم گرم قورمہ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، آپ اسے کھاتے ہیں، جب غنودگی سے باہر آتے ہیں تو ڈکار لیتے ہیں، اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں غنودگی سے باہر آیا تو میری زبان پر وہ ذائقہ بھی موجود تھا، جب ڈکار لیا تو حضرت حکیم صاحب نے پہچان گئے، وہ بھی خدا والے تھے، انہوں نے مسکرا کر کہا حافظ صاحب اکیلے اکیلے کھائے نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں کھایا ہوں۔ عجیب انداز ہے خدا کا اپنے پیاروں کے ساتھ۔ مفتی فضل الرحمان صاحب مہاجر، آپ صحابی تھے، عجیب عاشق لوگ تھے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ عشق آیا کہاں سے ان کے پاس، اور یہ عشق وہی ہے جس کے متعلق در سمین میں حضرت مسیح علیہ السلام نے 5-6 اشعار فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے یہ پوچھی تھی عاشق سے بات، وہ نسخہ بتا جس سے جاگے تو رات، کہا نیند کی ہے دوا سوز و درد، کہاں نیند جب غم کرے چہرہ درد، تو انکار سے وقت کھوتا ہے کیا، تجھے کیا خبر عشق ہوتا ہے کیا، یہ مجھ سے پوچھو اور میرے دل سے یہ راز، مگر کون پوچھے بجز عشق باز۔ یہ تو عشق بازوں کی جماعت ہے، اگر کوئی عشق سے نا آشنا ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ حضرت مرزا صاحب حکم فرماتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، کام کر کے آ جاتے ہیں، کوئی میں ایسی تدبیر لڑاؤں جس میں سارے کام میں کروں اور سب سے پہلے کروں۔ آپ نے گھوڑا خرید لیا اس سوچ کے ساتھ کہ ایک میں گھوڑا تیار رکھتا ہوں، جیسے ہی حضور فرمائیں گے میں بھاگ کے جاؤں گا، کام کر کے آ جاؤں۔ وہ گھوڑا لے کر آپ گرداسپور بھی چلے گئے حضور کے ساتھ، وہاں کوئی مقدمہ تھا۔ اب وہ روایت کرتے ہیں خود کہ میں اب کمرے میں سویا ہوا تھا گرداسپور۔ یہ میں آپ کو تھوڑی سی لوکیشن سمجھا دوں، یہ یہاں قادیان ہے، یہ بٹالہ ہے 11 میل، اور بٹالے سے سیدھے جائیں پھر آگے گرداسپور ہے، لیکن اگر وٹر کھینچتے ہیں تو یہ 17 میل 25 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے قریب میں نے بیداری مجھے ہوئی حضرت مسیح السلام کی آواز سے، فرمانے لگے کہ مفتی صاحب
تو میں گھبرا کے اٹھا اور میں نے اپنے کمرے میں اندھیرے میں اپنے بستر پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے. حضور نے فرمایا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضور میں اپنی پگڑی. کہہ رہے چھوڑو پگڑی, میری پگڑی پہنو آ کر, جلدی آؤ باہر. میں باہر نکلا. کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ والدہ محمود ام المومنین رات ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی, تو آپ جائیں گھوڑے پر اور مجھے خبر لا کے دیں, مجھے تسلی ہو. اب وہ فرماتے ہیں جب میں نے گھوڑا تیار کیا, حضور نے مجھے پگڑی دی کہ یہ میری پگڑی پہن کر جاؤ. گھوڑا تیار کیا, جب میں چلنے لگا اس وقت حضرت مولوی عبد الکریم صاحب وہاں اذان دے رہے تھے فجر کی. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا زمین کھسکی ہے یا گھوڑا کس طرح دوڑا ہے, کیا ہوا ہے, میری سمجھ سے بالا مار. جب میں مسجد مبارک قادیان پہنچا اور ام المومنین سے لکھوایا, وہ بالکل ٹھیک تھیں, تو اس وقت فجر کی نماز کی وہاں اقامت ہو رہی تھی, نماز کھڑی ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو اس وقت گرداسپور میں اسی فجر کی نماز پر سلام پھر رہا تھا, جس کی اذان کے وقت میں وہاں سے روانہ ہوا تھا. کہنے لگے میں گھوڑا باندھ کر آیا, سلام پھیرا, حضرت صاحب نے مجھے دیکھا اور فرمایا مفتی صاحب آپ گئے نہیں ابھی؟ میں نے کہا حضور میں تو ہو بھی آیا, یہ دیکھیں ام المومنین کی تحریر. حضور بہت مسکرائے اور فرمایا اب اسے کوئی کیا سمجھے, یہ بھی تو کسی معجزے سے کم نہیں, یہ تو معجزوں کے اندر پلی ہوئی جماعت ہے. مسیح السلام ہر نبی کی جماعت, خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے معجزات اتارے جاتے ہیں, پھر وہ پرورش پاتی ہے روحانیت میں. ایک ہمارے دوست تھے مولوی محبوب عالم صاحب, کشمیر میں, کوٹلی آزاد کشمیر کے, تربیت اور تبلیغ کا بڑا شوق, جوش. ایک جماعت سے دوسری جماعت, خوفناک جنگل, درندے, کسی کی پرواہ نہیں. ایک دن ایک جماعت میں سے فارغ ہو کر دوسری جماعت میں جانے لگے تو ایک نوجوان اس خیال سے کہ مولوی صاحب اکیلے ہیں, میں ان کے ساتھ چلوں. کہ مولوی صاحب میں ساتھ چلوں, ان کے آ جائیں. جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے دونوں, ایک خونخوار شیر دھاڑتا ہوا چنگاڑتا ہوا سامنے آ گیا, اور وہ نوجوان جو حفاظت کے نقطہ نظر سے وہاں گیا تھا وہ کانپنے لگ گیا خوف سے. مولوی صاحب نے اسے تسلی دی کہ میاں گھبراؤ نہ, یہ شیر ہمیں کچھ نہیں کہے گا. جب میں ابتدائی دنوں میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا امام مہدی کی آواز کو دنیا کے لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کا, اور میں ان جنگلوں میں سے گزرا کرتا تھا, مجھے بھی خوف آیا. اس وقت میں نے اپنے خدا سے ان الفاظ میں دعا کی تھی کہ اے میرے محافظ حقیقی, میری حفاظت کے سامان پیدا کر. اس وقت سے اس شیر کو خدا نے میرا محافظ بنایا ہوا ہے. جب کبھی میں جنگل میں داخل ہوتا ہوں یہ شیر دھاڑتا ہوا سامنے آ جاتا ہے اور میرے دائیں بائیں پیچھے آگے رہتا ہے, اور میں جب جنگل کراس کر کے بستی میں داخل ہو جاتا ہوں یہ واپس جنگل میں چلا جاتا ہے. یہ واقعہ جماعت احمدی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. عجیب انداز, عجیب سلوک ہے خدا کا اپنے پیاروں کے ساتھ. اور خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب خدا کے پیارے بن جائیں. اس نے اپنا پیارا بنانے کے لیے مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہے, ورنہ اور کوئی غرض پنہا نہیں ہے. حضرت مولوی غلام صاحب راجے کی ان گنت واقعات. مدراس میں پری پارٹیشن پہلے کی بات ہے, مندر میں صداقت مسیح موعود کا جلسہ تھا. مولوی صاحب راجے کی صاحب اور آپ کے ایک نائب آپ کے ساتھ تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. پہلی تقریر آپ کے نائب کی تھی, پنڈت کی صدارت تھی, صداقت مسیح موعود پر جلسہ تھا. بارش شروع ہو گئی, کن من جسے کہتے ہیں, لوگ اٹھنا شروع ہو گئے. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, نائب ایک ویسے ہی ڈسٹرب ہو رہے تھے, ایک پنڈت بھی بولنے لگ گیا. اسی اسلام میں مولوی صاحب راجے کی صاحب آخری کرسی پر بیٹھے تھے, وہ بھی کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی باتیں شروع کر دیں. خیر وہ جلسہ خدا کے فضل سے بارش تھم گئی, جلسہ کامیاب ہوا. گھر آئے تو آپ کے نائب نے ان سے کہا کہ حضرت ایک تو میں پریشان تھا, خدا کا فضل ہوا جلسہ کامیاب ہو گیا, پنڈت بھی بول رہا تھا, آپ نے بھی تقریر شروع کر دی. مولوی صاحب مسکرائے,
کہنے لگے تقریر نہیں شروع کی تھی. اندازہ لگائیں مسیح السلام کی قوت قدسیہ کا. ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا شخص بادلوں سے باتیں کر رہا ہے. کہنے لگے میں بادلوں سے مخاطب تھا. یہ واقعہ آپ کی سمانے میں لکھا. اور میں نے انہیں کہا کہ یہ اراریوں والا کام تم نے کب سے پکڑ لیا ہے؟ یہ تو اراری کیا کرتے ہیں کہ صداقت مسیح موت پر جلسہ اور آ کر خراب کر کے چلے جائیں. کہ تم وہ کام کر رہے. میں تمہیں 2 منٹ دیتا ہوں، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں خدا کے حضور تمہاری شکایت کروں گا. کہنے لگے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا بادلوں نے کہ آپ شکایت نہ کریں، ہم 1 منٹ کے اندر یہاں سے چلے جائیں. یہ ہے احمدیت کا خدا. یہ ہے وہ خدا جس کو دنیا میں پہلی مرتبہ اس شان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا کہ آؤ اس خدا کی طرف آ جاؤ. اور آج آپ کا روحانی فرزند، آپ کا امتی نبی، آپ کا شاگرد نبی، آپ کا غلام نبی اور اس غلام نبی کے خلفاء اس طرف اس خدا کو دکھا رہے ہیں. لیکن ہم اسے پہلے دیکھیں گے تو پھر دنیا کو دکھائیں گے. حضرت مسیح السلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ وفات مسیح، حیات مسیح، صداقت مسیح موعود اور ختم نبوت، یہ دعوے تو ہم خدا کے فضل سے جماعت جیت چکی ہے. ہر میدان میں فتح یاب ہے. دلائل کے میدان جماعت کے ساتھ ہیں. مولوی کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. لیکن آپ اصل دعوے پر غور کریں. وہ دعویٰ حضرت مسیح السلام نے خود بیان فرمایا ہے در سمین میں. آپ فرماتے ہیں کہ اے سونے والو جاگو کے وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے. اس یار کو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے اور پھر دوسروں کو دکھانا ہے، پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے تربیتی معراج، لقاء کا مضمون. اب میں آپ کے سامنے دوسری جو بہت بڑی برکت ہر آنے والے کے ساتھ اترتی ہے. یاد رکھیں جب کوئی بھی آسمان سے آتا ہے اسے بھیجنے والا خدا اس کے ساتھ اترا کرتا ہے اور قدم قدم پر اس کی رہنمائی، اس کے ماننے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتا ہے. مرگی کا ایک مریض قادیان میں آیا. شیخ رحمت اللہ صاحب اس کے راوی ہیں. اسے دن میں کئی دورے پڑتے تھے اور مرگی کا ایک دورہ موت کی تکلیف کے برابر ہے. میں چونکہ اس کا تجربہ رکھتا ہوں، خدا کا بڑا فضل ہے، میرے بیٹے کو تکلیف تھی، اب خدا کے فضل سے 5 سال سے اسے دورہ نہیں پڑا. بڑی تکلیف دہ. اس کا بیان تھا کہ مجھے دن میں کئی مرتبہ دورے پڑتے ہیں. وہ قادیان آیا اور سیر کے راستے میں انتظار میں بیٹھ گیا. حضور تشریف لائے، بھاگتا وہ آیا اور قدموں میں گر کر چیخ مار کر کہنے لگا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے موت دے دے. آپ نے اسے بڑے پیار سے اٹھایا اور فرمایا میاں ہم دنیا میں موت دینے نہیں آئے، ہم تو زندگی بخشنے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اس مریض کا بیان ہے، راوی کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مریض 3-4 سال تک قادیان آتا رہا اور ہر مرتبہ اس کا یہ بیان تھا کہ مجھے کئی دورے دن میں پڑا کرتے تھے، لیکن جس دن حضرت مسیح السلام نے فرمایا اس کے بعد دورہ نہیں پڑا. یہ مفتی فضل الرحمان صاحب مہاجر، یہ عاشق گھوڑے والے جن کا میں نے ذکر کیا، یہ مغرب کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور میری بیوی کو چھلے کا بخار ہو گیا. اور ان دنوں چھلے کا بخار آج کل کے کینسر سے بھی بڑا تھا، کوئی علاج نہیں تھا، یقینی موت تھی. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اسے 10 رتی ہینگ دے دو، پھر مجھے اطلاع کرو. پھر وہ آیا کہ حضور حالت تو اور بگڑ گئی. آپ نے فرمایا جاؤ 10 رتی کنینگ دے دو اور پھر مجھے اطلاع کرو، رات بڑھ رہی ہے. پھر وہ آیا 11-12 بج گئے ہوں کہ حضور کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے فرمایا جاؤ اسے مشک دو اور اپنے پاس سے مشک دیا. پھر آیا کہنے لگا حضور اب تو حالت زیادہ خراب ہو گئی. کہا جاؤ اسے 10 رتی کسٹریل دے دو اور پھر مجھے اطلاع کرو. فرمایا میں جاگ رہا ہوں. وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ حضور اب تو موت اور زندگی کے ختم ہونے اور موت کے شروع ہونے کی جو علامت ہے اس مرض میں وہ کیا ہوتی ہے؟ حضور کیا ہو گئی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں. آپ نے بڑے جوش سے فرمایا
کہ مفتی صاحب جتنے دنیاوی ہتھیار تھے ہم نے آزما لیے، اب آپ تسلی کے ساتھ گھر جائیں، میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب آپ کی بیوی کو کامل شفا ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ان الفاظ سے میرے دل میں ایسی ٹھنڈ پڑی، ایسی بے فکری ہوئی کہ میں جھومتا ہوا گھر آیا، اور میری بیوی کے پاس سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، رشتہ دار سارے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اسے پنجابی میں ان الفاظ میں مخاطب ہو کر یہ پیغام دیا کہ پلی مان سے ان فکر نہ کر، ایک ٹھیکیدار نے تیرا ٹھیکہ لے لیا، اور میں دوسرے کمرے میں جا کر بے فکری کے ساتھ سو گیا۔ کہتے ہیں میرے کمرے میں جس میں میں سویا برتنوں کی الماری تھی، صبح اس کے برتنوں کے آپس میں ٹکرانے سے آواز پیدا ہوئی تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری وہ بیوی میرے کمرے میں کھڑی برتن ٹھیک کر کے لگا رہی۔ میں مسکرایا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہیں گے آپ تو سو گئے، خدا نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے کامل شفا دی۔ حضرت مولوی غلام صاحب راجے کی کسی دورے پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے ٹرین پر قادیان، اس وقت آپ کے ساتھ 2-3 اور بھی احمدی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیدھے صاحب کی خدمت میں آ گئے جو 2-3 احمدی تھے، تو وہاں ویسے ہی تذکرہ ہوا تو حضور نے فرمایا خلیفۃ المسیح ثانی نے کہ آج راجے کی مجھے بڑی ضرورت ہے، وہ مگر وہ ابھی آیا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور وہ ابھی آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں، گھر گئے ہیں۔ آپ نے فوراً پرائیویٹ سیکرٹری کو بلایا کہ یہ رکا لکھو اور ان کو بھجوا دو کہ فلاں جگہ فوراً پہنچ جائیں۔ اب ان کے پاس ایک بیگ ہوا کرتا تھیلا بڑا سا، اسی میں کتابیں، اسی میں کپڑے، اسی میں کھانا۔ وہ آئے اندر، بیوی بڑی خوش ہوئی، بیوی بیمار تھی، ان کی بھینس بھی بیمار تھی، تو اس کو بیوی کو کہا کہ یہ تھیلا اندر رکھو۔ وہ بیوی اندر تھیلا رکھنے گئی اور باہر دروازہ کھٹکا، وہ باہر گئے، جب باہر سے اندر تشریف لائے وہ رکا لے کر آئے، حضور کا ارشاد تھا کہ وہاں چلے جاؤ۔ بیوی سے پوچھا وہ تھیلا کہاں ہے؟ وہ کہیں گے وہ تو میں اندر رکھا ہوں۔ کہیں گے وہ واپس لے آؤ۔ کیا ہوا کہ حضور کا پھر ارشاد آ گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں بھی بیمار ہوں، بھینس بھی بیمار ہے، میں کیا کروں؟ اپنے فرمایا بالکل ٹھیک کہتی ہوں، میں تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں، میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے۔ تھیلا پکڑا اور چلے گئے وہاں پر۔ وہاں جب گئے، جس جگہ بھی گئے، وہاں جا کر جب پہلی رات آئی تو آخر انسان بھی تھے، خیال پیدا ہوا اگر بھینس مر گئی تو غریب آدمی کیا بنے گا؟ دعا کی، سو گئے۔ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں، یہ آپ کی سمانے میں واقعہ لکھا ہے کہ کوئی شخص سے آواز دیتا ہے کہ راجے کی تیری بھینس بیمار ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہو جائے گی مگر ایک کام کر تو کہ صبح 1 ہفتہ روز فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر اس کا پھونکا کر۔ کہنے لگا صبح میری آنکھ کھلی، میں نے کہا یہ عمل تو جا کر ہی ہو سکتا ہے۔ واپس آیا، بیوی بھی ٹھیک، بھینس بھی بڑی ہٹی کٹی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں پتہ کیا ہوا۔ بیوی کہنے لگی جس دن آپ گئے ہیں اس سے اگلے دن یہ مسجد کے مولوی صاحب آیا کرتے تھے، 1 ہفتہ آتے رہیں گے اور مسجد کے پاس بھینس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھا کرتے تھے اور پھونک کر چلے جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا بلاؤ ان کو۔ ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے یہ گرددار آواز آئی تھی کہ راجے کی ہمارے کام گیا ہے، اس کی بھینس بیمار ہے، اس کے پاس 1 ہفتہ صبح کھڑے ہو کر سورہ تغابن پڑھ کر پھونکا کرو۔ حضور میں تو وہ کرتا رہا۔ احمد نور قابلی شہزادہ صاحب کا خاص خادم تھا، وہ آپ کو ملنے، آپ کی فیملی کو ملنے، آپ تو گرفتار تھے، وہاں گیا تو وہ بڑے گھر والے پریشان تھے۔ کیا ہوا؟ کہیں گے شہزادہ صاحب نے کچھ پیسے مانگے ہیں جیل میں، اب پہنچانے کون جائے؟ ان کا مجھے تو سردی بڑی شدت سے، برف باری ہو رہی، بارش پڑ رہی۔ ان کا یہ بیان ہے کہ میں جب پیسے لے کر چل پڑا وہاں سے تو راستے میں اتنی شدید سردی اور پھر اوپر سے بارش کہ میں نے کہا میں زندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجھے دعا کی طرف خیال پیدا ہوا، میں نے خدا کا نام لے کر بارش سے مخاطب ہوا۔ میں نے کہا بارش مجھے پتہ ہے تو خدا کی طرف سے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ میں بھی خدا کے ایک بندے کو اس کا پیسے پہنچانے جا رہا ہوں، خرچہ پہنچانے جا رہا ہوں، اور تم روک بن رہی ہے راستے میں۔ اول تو تھم جا، اگر تو نے تھمنا تیرے مقدر میں نہیں تو میرے پیچھے ہو جا، میرے آگے نہ چل۔ وہ کہتے ہیں اسی وقت وہ بارش میرے پیچھے ہو گئی، جیسے جیسے میں چلتا رہا وہ میرے پیچھے ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی میں جس پہلے پڑاؤ پہ میں نے جانا تھا میں اندر داخل ہوا، بارش اوپر سے نکل گئی۔ مولوی محمد اسحاق صاحب کھریپڑ کے بڑے صحابی تھے، یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بیان فرمایا
کہ میری 3 بیٹیاں شادی شدہ تھیں، اتفاق سے وہ ایک ایک کر کے گھر میں اکٹھی ہو گئیں، اور دوسرا اتفاق یہ ہوا کہ ان کے خامن بھی انہیں لینے کے لیے ایک ہی دن آ گئے۔ میری بیوی گھبرائی، مجھے اندر لے گئی، کہنے لگی مولوی صاحب کہ تم 30 روپیہ انتظام سے کرو، یہ پری پارٹیشن کا واقعہ ہے، 10 روپے دے کر تو ان کو بچیوں کو بھجواؤں۔ کہنے لگے 30 روپے بڑی رقم تھی، بڑی کوشش کی، کہیں سے نہ ملی۔ میں مسجد میں چلا گیا، زور کے بعد کا وقت تھا، وہ مسجد میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ وہاں جا کر میں نے 2 نفل نماز پڑھی اور خدا سے ان الفاظ میں دعا کی، کیا خدا تو نے جو اپنے متعلق کہہ دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ تی نہ بچہ، لیکن جن کو آپ نے بیٹیاں دی ہیں وہ کیا کریں، ان کے بھی تو انتظام کر۔ تو کسی کو بادشاہ بنا دے، کبھی ہم نے اعتراض کیا؟ تو کسی کو کروڑ پتی بنا دے، ہم کبھی بولیں؟ لیکن ہمارے یہ 30 روپے ہیں جو میری ضرورت ہے، اس کا انتظام کر۔ حلفیہ میں بیان کرتا ہوں، مولوی صاحب نے یہ حلفیہ بیان کیا مجھے کہ جب میں نے اپنے 2 نفلوں کے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا تو 10 کے 3 نئے نوٹ میری سجدہ گاہ پر پڑے تھے۔ میں اٹھا اور وہ نوٹ لے کر شکر کیا اور باہر آ کر دیکھا بہشتی پانی پر رہا تھا ماشکی۔ میں نے اس کو پوچھا میاں کو اندر گیا سی؟ وہ ہنس پڑا کہ مولوی جی تسی گئے تو تسی آئے۔ ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب بڑے تبلیغ کا جوش ڈاکٹر تھے، بحری جہاز میں ملازم تھے، فوج جا رہی تھی، عدن کی بندرگاہ پر جہاز رکا، آپ تبلیغ کرتے ہوئے دور کہیں نکل گئے، جہاز والوں نے انتظار کیا، چل پڑے۔ اب جب واپس آئے تو بڑی پریشانی، سارے انگریز ہیں، کوئی مر گیا کورٹ مارشل ہو جائے گا، اکیلا ڈاکٹر ہوں۔ ساری رات سجدے میں پڑے رہے اور ایک ہی رٹ خدا کے حضور پیار کی، عزت کی، میرا جہاز واپس کر، میرا جہاز واپس کر، کوئی اور راہ ہی نہیں تھی۔ اب بتائیں، کبھی کوئی ریل گاڑی، کبھی کوئی بس کسی مسافر کو لینے کے لیے پچھلے سٹاپ پر پہنچی ہے، میرا مسافر رہ گیا، کبھی نہیں ہوا۔ آخر جب پچھلا پیر آیا رات کا تو کسی نے آ کر دستک دی، ڈاکٹر صاحب آپ کا جہاز بندرگاہ پر واپس آ گیا۔ الحمدللہ کیا، پہنچے جہاز میں بیٹھ کے۔ ہوا یہ کہ جنگ کا زمانہ تھا اور عدن کی بندرگاہ سے ایک فلیگ لے کر اوپر لگانا تھا تاکہ آگے جو آپ دونوں کی جنگ ہو رہی ہے دشمن کے ساتھ، اس میں اس جہاز کو دشمن کا سمجھ کر غرق نہ کر دیے تھے۔ اور وہ دور جا کر کپتان کو خیال آیا کہ ہو یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ واپس آیا وہ فلیگ لینے کے لیے، لیکن وہ فلیگ لینے نہیں آیا تھا، وہ اس عاجز کی، اس خدا کے بندے کی، اس احمدی کی بے قراری کی دعاؤں کو سن کر خدا نے اس سے یہ غلطی کروائی تھی کہ اب جاؤ، جا کر فلیگ بھی لاؤ اور مسافر کو بھی لاؤ۔ یہ ہمارے شہر میں لاہور میں 2 بزرگ قیام پذیر ہیں، شیخ بشیر احمد صاحب اور شیخ فضل احمد صاحب۔ ان کے بھائی شیخ مبارک احمد صاحب امریکہ کے مبلغ تھے، ان کے والد شیخ محمد دین صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے۔ پارٹیشن سے پہلے مخدوم رشیدیہ اسٹیشن ہے ملتان کے ساتھ، کوئی چھوٹا سا، وہاں پر یہ پٹواری تھے۔ خلیفۃ المسیح ثانی نے انہیں حکم بھیجا کہ نوکری چھوڑ کر فوراً آ جاؤ، آپ کو مختار عام مقرر کرنا ہے انجمن کی جائیداد پر۔ نوکری فوراً چھوڑ دی، بیوی بچوں کو بھجوا دیا، جانور بیچ دیے اور کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان لے کر جو بھی تھا اسٹیشن پہنچ کے کہ میاں بک کر لو۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ افسوس بک نہیں کر سکتے، بک تو کئی مہینوں سے بند ہے بکنگ جنگ کی وجہ سے۔ اب باہر آ کر بیٹھ گئے، خدا کے حضور عرض کی کہ یہ بے نوا مسافر کہاں جائے، کیا کرے، ویران جگہ، نہ کوئی واقف، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، اجاڑ میں بیٹھا ہوں، بیوی بچے جا چکے ہیں، تیرے خلیفے کے حکم پر سب کچھ کر رہا ہوں، میری مدد کر۔ یقیناً اس وقت آسمان سے خدا نے کہا ہوگا کہ اچھا میں آیا، کیونکہ یہی شان ہے احمدیت کے خدا کی۔ ہر احمدی کے ساتھ جو اخلاص اور محبت کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، خلافت کی سچی اطاعت کے ساتھ اس طرف آتا ہے، خدا اس کی ہر قدم پر مدد کرتا ہے۔ ایک لڑکا آتا ہے، وہ کہتا ہے جی سامان آپ نے بک کرانا ہے؟ ان کے جی آپ کو بکنگ کر کے بلاتے ہیں۔ کہنے لگے میاں بڑے خوش قسمت ہو، 3 مہینوں سے یہ بند تھی، کئی مدت سے یہ بند تھی بکنگ، ابھی ٹیلی گرام آ گئی ہے۔ وہ ٹک ٹک ہوا کرتی تھی ریلوے اسٹیشنوں پر، آج کل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابھی آ گئی ہے کہ بکنگ فوراً کھول دو۔
لاؤ سامان، وہ سب سامان دیا، بکنگ کروائی، وہ رسید جیب میں ڈالی، گاڑی کے انتظار میں بیٹھ گئے، 15 منٹ 20 منٹ گزر گئے تو وہ لڑکا پھر آیا، کہنے لگا جی آپ کو بکنگ کلرک پھر بلاتے ہیں، کیا ہوا؟ چلے گئے، کہنے لگے میاں کیا چیز ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ٹیلی گرام پھر آ گئی ہے کہ غلطی سے آرڈر دیے گیا بکنگ کھولنے کا، فوراً بند کر دو، لیکن یہ تو بکنگ کروا چکے تھے۔ اس طرح سلوک کرتا ہے خدا تعالیٰ ہر اس کے ساتھ جو وفاداریوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہونا چاہے۔ کسی ایم ڈی کے لیے کوئی روک نہیں، بشرطے کہ اس کے اندر اعمال صالح ہوں، خلافت کی سچی اطاعت ہو، عزت ہو۔ دعا پر یقین، ہمارے لاہور میں ہی مولن مال ایک جگہ ہے ملتان روڈ پر، وہاں شیخ محمد انور صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے، دوست تھے میرے۔ ان کا دعا پر یقین کی ایک بات میں عرض کر دوں، کہنے لگا کہ میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور دعا کریں لڑکا پیدا ہو۔ حضور کا جواب آیا انشاءاللہ تعالیٰ خدا نے چاہا تو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ کیس پیچیدہ تھا، ڈلیوری کے وقت وہ بھی ہسپتال یا نرسنگ ہوم تھا وہاں لے گئے، وہاں 2-3 کیس اس وقت ڈلیوری کے تھے، اس وقت ڈلیوری ہوئی سب کی، تو وہ عورت نرس جو تھی اس خیال سے کہ پیچیدہ کیس ہے میں شیخ صاحب کو خبر دوں، دوڑی آئی کہ شیخ صاحب مبارک ہوئے، زچہ بچہ دونوں ٹھیک نے، بچی پیدا ہوئی۔ کہنے لگے میں نے اسے گھورا، یہ مجھے خود انہوں نے بتایا، اب تو فوت ہو گئے، میں نے اسے گھورا، میں نے کہا پنجابی میں کڑیے تیری مت نہیں ماری گئی؟ وہ 6 مہینے ہو گئے نے اس منڈے نے منو ابا ابا کہہ کے میرے کن کھا لے نے، تو کری کڑی کی گل کرنی پئی، چل واپس دیکھ کے آ جا کے مڑ کے۔ وہ بڑی حیران، وہ واپس گئی اور پھر آئی، کہنے لگی ہاں شیخ صاحب وہ دوسرے کی ہے، مجھے غلطی لگی، آپ کے لڑکا پیدا ہو۔ حضرت مولوی عبد المالک خان صاحب نادر اصلاح اور شاٹ فیروز پور میں متعین تھے، بیوی کو چھلے کا بخار 107-8 مشن ہاؤس میں پھینکا اسے، جسے پریکٹیکل کہتے ہیں، اور قادیان بھاگ گئے۔ خلیفۃ المسیح ثانی کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بلا لیے گئے، کیا بات ہے مالک؟ حضور یہ بات ہے، آپ نے دعا فرمائی، ہاتھ رکھا کندھے پر، کہا جاؤ مالک اب تمہاری بیوی کو بخار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے حافظ مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری آئے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے مالک جاؤ جا کر دیکھنا تمہاری بیوی کا بخار 9:40 پر ٹوٹا ہوگا۔ جب حضور نے فرمایا تھا میں نے وقت نوٹ کر لیا تھا۔ بڑے بے فکری کے ساتھ فیروز پور پہنچے اور وہ جو لیڈی سپرڈنٹ تھی مشن ہاسپٹل کی، اس کو سارا واقعہ کہا۔ اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ دیکھو تم باہر سے آئے، اگر مجھے یہ خبر دو کہ وہ مر گئی ہے تو میں یقین کر لوں گی، کیونکہ مرض خطرناک ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ وہ صحت کی حالت میں بیٹھی، چلو میرے ساتھ۔ لیکن جب میں کمرے میں گیا تو میری بیوی خدا کے فضل سے صحت کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور چارٹ پر لکھا ہوا تھا بخار 9:40 پر ٹوٹا۔ میرے دوستو، لیکن ایک نظر ہم اس بات پر بھی ڈال لیں کہ یہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح خدا سے اپنے پیمن کو مضبوط کیا انہوں نے۔ پہلی بات نماز با جماعت کی پابندی، اس کے بغیر خدا کبھی نہیں مل سکتا اور کسی کو نہیں مل سکتا، یاد رکھیں۔ بشیر اول مرض الموت میں تھے، ام المومنین کی گود میں تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کمرے میں ٹہل رہے تھے، اماں جان نے عرض کی حضور بچے کو پکڑ لیں، میں نماز پڑھ لوں، عصر کی نماز جا رہی ہے۔ حضور نے بچے کو پکڑ لیا، نماز ادا کی، جب سلام پھیرا تو ماں تھی نا، پہلا سوال کیا بچے کا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تو فوت ہو گیا۔ اس طرح ماں نے اپنی نماز کی حفاظت کی۔ سید سرور شاہ صاحب اپنی مرض الموت میں گرفتار بیٹی کے پاس بیٹھے تھے، پتہ ہے یہ چند منٹ کی مہمان ہے، اتنے میں مغرب کی اذان ہوتی ہے، کہنے لگے بیٹی تو مجھے بہت پیاری ہے اور مجھے پتہ ہے تیرا آخری وقت ہے، میں تیرے پاس بیٹھتا لیکن کیا کروں، بادشاہ نے اپنے دربار کا اعلان کر دیا، اذان ہو گئی، میں تجھے اسی کے سپرد کرتا ہوں، اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلے تو گھر جانے کے بجائے سیدھے کپڑے والے کی دکان پر گئے اور کہا میری بیٹی کا کفن دے دو۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ تو مسجد سے آ رہے ہیں،
کہ ہاں اس حال میں چھوڑ کر آیا تھا اب فوت ہو گئی، وہ واقع فوت ہو چکی۔ بعض لوگ کہتے رہے جی 3 نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں یا 4 پڑھ لیتے ہیں۔ میرا سوال ان سے صرف اتنا ہے، یہ کس کی شریعت ہے؟ جس شریعت کی تجدید کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور وہ 5 نمازوں کی شریعت ہے۔ کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو اپنی نمازوں میں کمی کرتا ہے، اس کا دعویٰ فضول، وہ اپنے دعوے میں صادق نہیں اگر وہ 5 نمازیں ادا نہیں کرتا۔ دوسری بات، یہ خدا تک پہنچنے والی باتیں ہیں۔ دوسری بات تبلیغ کی ہے، دعوت اللہ کی۔ یہ ایک بہت بڑا فرض ہے جو مجھ پر اور آپ پر اور ہم سب پر ہے، اور اس کی برکات یہ ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، آپ کے سارے دکھوں اور کمزوریوں کو دور کر دے گا اگر اخلاص اور وفا کے ساتھ آپ دعوت اللہ کے میدان میں داخل ہوں گے۔ مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع جب مرزا طاہر احمد صاحب تھے، خلافت سے پہلے لاہور میں ان کی آخری مجلس سوال و جواب میرے گھر مکان پر مغل پورے ہوئی تھی، تو 60-70 آدمی میں نے بلائے ہوئے تھے۔ میں نے جب تعارف شام کو کرایا کہ یہ میرا سامنا پڑوسی ہے، یہ میرا دائیں پڑوسی ہے، یہ میرا بائیں پڑوسی ہے، تو بڑے خوش ہوئے۔ اگلے دن آپ نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا جاوید صاحب مجھے رات بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی کس بات کی؟ وہ اس بات کی کہ آپ نے اپنے ماحول کو چھیڑا ہے۔ تبلیغ چاہتی یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کو چھیڑیں۔ آپ اپنا ٹارگٹ تلاش کرنے جاتے ہیں 10 میل، 11 میل، 15 میل، 20 میل، وہ تو کوئی ٹارگٹ نہیں آپ کا۔ آپ کا اصل ٹارگٹ تو آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو آپ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ان کو آپ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں جو احمدی، جو شخص اپنے پڑوسی کو ادنا ادنا خیر سے محروم رکھتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ یہ تو اعلیٰ درجے کی خیر ہے جو آپ اپنے پڑوسی تک نہیں پہنچا رہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے کتنے پڑوسی ہیں؟ فرمایا تیرے گھر کے چاروں طرف 40 گھر تیرے پڑوسی ہیں، 160 گھروں کا ٹارگٹ ہے آپ کے پاس۔ کیوں جاتے ہیں اتنی دور؟ کیوں علاقے دوسروں میں جاتے ہیں؟ کیوں پمفلٹ دے کے آپ بھاگ آتے ہیں؟ یہ کوئی تبلیغ نہیں، یہ تبلیغ کے ساتھ مذاق ہے۔ اصل تبلیغ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے غموں اور فکروں میں شامل ہوں، ان کو اپنی دعوتوں میں بلائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا تھا کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو سنت رسول پر عمل کریں کہ چائے یا کھانے پر انہیں بلائیں، اور پھر فرمایا تو تنہائی میں اس اپنے پڑوسی کو حضرت مسیح السلام کی فوٹو دکھاؤ اور پوچھو کہ میاں سچ بتاؤ یہاں تو کوئی مولوی نہیں، کیا یہ چہرہ تمہیں جھوٹا لگتا؟ پری پارٹیشن حضرت مسیح السلام کے زمانے میں دیہاتوں میں، احمدی دیہاتوں میں لوگ غیر احمدی نوجوانوں کو لے جانا، آؤ پتر میلہ ہے سمجھ کے چلو تو ہم دکھا دیں گے۔ وہ جاتے وہاں پر حضرت مسیح السلام کی زیارت کرتے، بیعت کر کے آ جاتے، گاؤں میں شور پڑ جاتا، کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے دلیل کوئی نہیں، لیکن ہم یہ قسم کھا سکتے ہیں، ہم حلف اٹھا سکتے ہیں کہ جس چہرے کی بیعت ہم کر کے آئے ہیں وہ جھوٹا نہیں تھا۔ یورپ میں ایک ماہر تصویر شناس کو فوٹو دکھائے گی جو کریکٹر بتایا کرتا تھا کہ یہ کس قسم کا کریکٹر ہے، تو اس نے فوٹو دیکھی اور بے اختیار پکار اٹھا یہ تو کوئی اسرائیلی نبی معلوم ہوتا۔ اگر آپ اس وقت خدا کا نام لے کر فوٹو دکھا رہے ہوں گے تو ممکن ہے خدا کی تقدیر جاری ہو جائے اور آپ کا کام بن جائے اور آپ کو روحانی اولاد مل جائے۔ پھر میرے عزیزو تبلیغ کے لیے یہ خیال رکھیں انگلی نہ اٹھ جائے۔ ہم وارث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے چہرے سے عیاں ہونا چاہیے، یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور حقیقی وارث ہم، ورنہ دلائل کے میدان میں جیتی ہوئی بازی کئی مرتبہ ہاری گئی ہے۔ یہاں بیڈن روڈ کا ایک واقعہ ہے، میرے وقتوں میں، مجھ سے پہلے اللہ صاحب پاشا قائد ضلع تھے، ان کے وقت کا واقعہ ہے۔ ایک پرجوش نوجوان تبلیغ کا کلین شیو، وہ اس غیر احمدی کے پاس چلا گیا تبلیغ کرنے کے لیے، اور کہ ہم نبی کی وسلم کے بھی عاشق ہیں اور مرزا صاحب کے بھی عاشق ہیں، جو بھی طریق تھا اس کا۔ وہ کہنے لگا ٹھہرو۔ وہ اندر گیا اور اندر اخبار میں شائع شدہ حضرت مسیح السلام کی فوٹو اور آپ کے خلا کی فوٹو لے آیا، خلفاء کی،
اور کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ تو بہت بڑی بات ہے، وہ نہیں میں مانتا، میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ تم مرزا صاحب کے عاشق ہو، کبھی ملائی اپنی شکل ان کی شکل سے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، اور کبھی تبلیغ کرنے مجھے نہ آنا۔ دلائل کے میدان میں جیتی ہوئی بازی، ہم جیت چکے ہیں خدا کے فضل سے دلائل کے میدان میں، اب عمل کے میدان میں میں نے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ میں ان سب دوستوں سے جو شاعر اسلامی کی پابندی نہیں کرتے پوچھتا ہوں، کون خوش ہوتا ہے آپ کے اس فیلڈ سے؟ سچ بتائیں، گہری نظر سے مطالعہ کریں، فکر میں ڈوب جائیں، کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتی ہیں؟ کیا حضرت مسیح علیہ السلام خوش ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے خلفاء خوش ہوتے ہیں؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ کیوں کرتے ہیں وہ کام؟ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، ہاں ایک خوش ہوتا ہے جسے مارنے کا حکم ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی خدا کے حضور عرض کرتے ہیں کہ تنگ آ چکا ہوں نفس کے ہاتھوں سے میری جان، جلد آ اور آ کے اس میرے دشمن کو مار دے۔ جسے مارنے کا حکم ہے ہم اسے خوش کر رہے ہیں، بار بار ہاتھ لگاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ خوشی کی بات نہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں میری سنت کے احیا کرنے والے کو حج کے برابر ثواب ہوگا۔ آپ سب کے لیے حج کا ثواب کھلا ہے اگر آپ شاعر اسلامی کی پابندی کریں، پھر دیکھیں خدا کی برکات کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مالی قربانی، کسی چندے کو معمولی خیال نہ کریں۔ ہر چندہ، وہ چندہ عام ہے، وہ حصہ آمد ہے، وہ طریق جدید ہے، وہ وقف جدید ہے، وہ لجنہ ہے، وہ اطفال ہے، خدام ہے، انصار ہے، ہر چندے کے ساتھ بڑی برکات وابستہ ہیں، یاد رکھیں۔ اور بڑے بڑے اعزازات خدا دیا کرتا ہے قربانی کرنے والوں کو۔ 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے لیے قربانی کرو۔ حضرت عمر اپنا آدھا گھر کا سامان گھر رکھا ہے اور آدھا سامان لے کر بڑے فخر سے آ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھوں گا، یہ بابا روز مجھ سے بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا عمر گھر میں کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا سامان گھر میں رکھا ہے، آدھا یہاں لے آؤ۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، سارا سامان لے کر آ رہے۔ پوچھا ابو بکر گھر میں کیا رکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں خدا اور اس کا رسول رکھ کر آیا ہوں، سب آپ کے لیے لے آؤ۔ یہ خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آسمان کے نیچے سب سے معزز مقام تھا، کہا ابو بکر آؤ تم پہلے خلیفہ ہو۔ تاریخ نے پھر دہرایا 1400 سال بعد، ایک دیوانہ پھر یہاں بھی پیدا ہوا، کشمیر میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس نے کہا چھوڑو ملازمت، چلتے ہیں بھیرا، ہسپتال بناتے ہیں۔ نوکری چھوڑی، زمین لی، بنیادیں شروع کروائیں، 2 آدمی ساتھ لیے لاہور آ گئے کہ میں عمارتی سامان خرید کے لے آئے۔ یہاں آئے، عمارتی سامان خریدا، ان 2 آدمیوں کو اس کے ساتھ بھجوا دیا کہ جاؤ تم، اور کہا کہ میں اب نزدیک آیا ہوں، مرزا صاحب سے تو ملتا جاؤں۔ لاہور سے بٹالہ پہنچے، بٹالہ سے قادیان کا آنے جانے کا وہ لیا تانگا یکا، اور کہا کہ میاں بس سلام کرنا ہے اور آ جانا۔ وہاں پہنچے، اندر داخل ہوئے، سلام کیا۔ حضور نے کہا کہ امید ہے میاں صاحب اب آپ یہاں رہیں گے؟ فرمایا ہاں حضور، اور یکے والے کو باہر آ کر کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ غرض مختصر بات کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، اور پھر قادیان کے ہو کر رہ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے وہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا کہ جو آسمان کے نیچے سب سے معزز مقام تھا، وہ کہا نور الدین آؤ تم پہلے خلیفہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ چند اشعار میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ مالی قربانی والوں کے متعلق فرماتے ہیں خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسے دے چکے مال و جان بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب۔ خدا کرے میرا خدا ہم سب کا خدا ہم سب سے راضی ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ۔ روشنی کا سفر
روشنی کا سفر، روشنی کا سفر،